وہ یہ کہ 3000 قبریں کیوں بنائی گئیں۔ رپورٹ آ رہی ہے کہ ایران میں 3000 نئی قبریں بنائی گئیں۔ یہاں پہ دیکھیے کہ آخر وہ کہاں ہے، اور یہ سوال اب آپ دیکھیے الجزیرہ پر آ گیا۔ آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی، اور اس وقت میں آپ کی خدمت میں لائیو حاضر ہوا ہوں۔ بات کروں گا ایران کی، امریکہ، اسرائیل، فلسطین، پورے مڈل ایسٹ کی بات کروں گا، اور خاص طور سے سب سے پہلے میں بات کروں گا تہران کی، جہاں پہ اس وقت پوری دنیا کی نظر ہے، اور تہران ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ آیت اللہ سید علی خامنہئی کا جسد خاکی جو اب عوام پہ آ گیا ہے، اور نماز جنازہ وہاں ہو رہی ہے، اور اس میں کروڑوں کروڑ لوگ شرکت کر رہے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں تہران کا جو منظر نامہ اس وقت ہے، تہران کی جو تصویر اس وقت سامنے آ رہی ہے، وہ الٹیمیٹ ہے، وہ الٹیمیٹ ہے۔ لیکن ایک اور خبر وہ یہ کہ 3000 قبریں کیوں تیار کی گئیں۔ وہاں پہ ایڈوانس میں 3000 قبریں تیار کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ خبر آ رہی ہے جو یہ، اور سوال جو اٹھ رہا ہے کہ آخر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کہاں ہیں؟ ابھی تک وہ منظر عام پر کیوں نہیں آئے، اور کیا وہ منظر عام پر آئیں گے؟ یہ سوال اٹھ رہا ہے یہاں پہ دیکھیے۔ تو یہ یہاں پہ دیکھیے کہ آخر وہ کہاں ہے، اور یہ سوال اب آپ دیکھیے الجزیرہ پر آ گیا۔ مجتبیٰ خامنہئی کہاں ہے؟ سوالیہ نشان تمام بڑے بڑے، کیونکہ لوگوں کو اس بات کی امید تھی کہ شاید یہ جو موقع ہے آیت اللہ سید علی خامنہئی کی تدفین کا، اس میں ضرور سپریم لیڈر سامنے آئیں گے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ سپریم لیڈر نماز جنازہ بھی ادا کروا سکتے ہیں، حالانکہ کوئی اعلان نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن ایسا تصور کیا جا رہا تھا۔ لیکن ابھی تک ایسی کوئی خبر نہیں، ایسی کوئی تصویر نہیں ہے جو سپریم لیڈر یہاں پہ آئے ہوں، سپریم لیڈر کا کہیں ذکر ہو۔ تو کیا یہ مانا جائے کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی جو سپریم لیڈر ہیں وہ مشہد پہنچیں گے؟ مشہد میں وہ سامنے آئیں گے؟ کہاں سامنے آئیں گے؟ سوال اٹھ رہے ہیں یہاں پہ۔ مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کے بیٹے اور جانشین فروری میں امریکی اسرائیلی حملے میں اپنے والد کے قتل کے بعد سے عوامی سطح پر نہیں دیکھے گئے، سامنے ہی نہیں آئے، نہ تو ویڈیو آیا، نہ تو آئیڈیو آیا، کچھ بھی سامنے نہیں آیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ نئے سپریم لیڈر جن کی عمر 56 سال ہے، تہران میں جاری اپنے والد کی آخری رسومات کی 6 روزہ تقریب جاری رہنے والی تقریبات میں شرکت نہیں کریں گے۔ اس لیے سیکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں قتل کرنے کی مسلسل اسرائیلی دھمکیوں کے درمیان یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ فی الحال سپریم لیڈر کو منظر عام پر نہیں لایا جائے گا، اور اس کی وجہ بہت واضح بتائی گئی ہے کہ چونکہ اسرائیل جو ہے وہ دھمکی دے رہا ہے، اسرائیل آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کو بھی قتل کرنا چاہے، اور اس لیے انہیں منظر عام پر نہیں لایا جا رہا ہے، آئیڈیو اور ویڈیو بھی سامنے نہیں لایا جا رہا ہے، کیونکہ ایک بڑا خطرہ لاحق ہے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی پر۔ تو یہ آپ دیکھیے، یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی، میں سمجھتا ہوں کہ، اور اس پہ طرح طرح کے سوالات یہاں پہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی تو ایران میں ہی نہیں ہے بلکہ وہ روس میں ہے، لیکن جس طرح سے جو ایرانی پریزیڈنٹ ہے وہ ملاقات کر کے آئے تھے، اور بہت سارے لیڈران، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا، تو اس لیے یہ کہہ پانا مشکل ہے۔ دیکھیں، ہم ایک چیز شروع سے جانتے ہیں، شروع سے ہم نے یہ بات کہی ہے کہ کچھ بھی سوشل میڈیا پہ چلے، کچھ بھی چیزیں سامنے آ جائیں، لیکن MMC نیوز انڈیا وہی بات مانتا ہے
جو ایران کے آفیشل نے کہی ہو. تو آفیشل طور پر صرف یہ آ رہا ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی فی الحال جو ہے منظر عام پر نہیں آ رہے. یہ بالکل کلیئر کر دیا. یہاں چھوٹے خامنہئی مبینہ طور پر اس حملے میں زخمی ہوئے تھے، جس میں ان کے والد اور ان کے خاندان کے 4 افراد بشمول ان کی اہلیہ اور بہنوئی اور ایک 14 ماہ کی بھتیجی ہلاک ہو گئے تھے. وہی 14 مہینے کی بچی جس کا جنازہ، سب سے چھوٹا جنازہ وہاں پہ آپ کو رکھا ملے گا. 14 مہینے کی بچی. آپ سوچئے دنیا جو ہے اس 14 مہینے کی بچی کا جنازہ دیکھ رہی ہے اور سوال کر رہی ہے امریکہ اور اسرائیل سے کہ آخر ان بچوں کا کیا قصور تھا، انہیں کیوں مارا گیا، انہیں کیوں ٹارگٹ کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے. ایرانی عوام جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، مانگ کر رہی ہے کہ قاتلوں سے بدلہ لیا جائے. اور یہ بہت بڑا ثانیہ گزرا ہے. اگر دیکھا جائے تو ایران پر اس سے بڑا ثانیہ اور کیا ہو سکتا ہے. یہاں پہ عوام میں نظر نہ آنے کے باوجود سرکاری میڈیا پر مجتبیٰ خامنہئی سے متعدد بیانات منسوب کیے گئے ہیں. یعنی اب تک کئی بیانات جو ریٹن میں آئے لکھت طور پہ، لیکن مجتبیٰ خامنہئی کا نہ آڈیو نہ ویڈیو. یہاں 18 جون کو ایرانی قوم کے نام ایک تحریری پیغام میں خامنہئی نے یعنی چھوٹے خامنہئی نے کہا کہ انہوں نے ایرانی اور امریکی صدور کی طرف سے دستخط کی گئے مفاہمت نامے کی اجازت دے دی ہے. اعلیٰ ایرانی حکام کی جانب سے اس یقین دہانی کے بعد یہ ایرانی قوم اور مزاحمتی محاذ کے حقوق کا تحفظ کرے گا، مختلف نقطہ نظر رکھنے کے باوجود. اور اس میں یہ بھی بات کہی تھی کہ چونکہ ہم تاناشاہ نہیں ہیں، ایران جو ہے وہ تاناشاہ نہیں ہے، اس لیے جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، لیکن اگر ایران کسی طرح کا دھوکہ دیتا ہے تو اس کے لیے جو ایرانی پریزیڈنٹ ہیں مسعود پزشکیان وہ ذمہ دار ہوں گے. اب یہاں 18 جون کو ایک یہاں پہ تحریری پیغام میں خامنہئی نے اپنے والد کے قتل سمیت ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے لیے انصاف اور جواب دہی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، کیا یقینی بات ہے کہ مجرموں کو پکڑ کر ان کے مجرمانہ اعمال کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ دیکھیے یہاں یہ بیانات آتے رہے ہیں، بیانات آ رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ سامنے نہیں ہے. انتظار لوگ کر رہے ہیں، لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سازش کا شکار ہو جائے، وہ سازش کا شکار ہو جائیں. تو اس لیے آپ دیکھیے یہاں پہ دیکھیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا. میں اس پہ اور بات کروں گا، لیکن کیونکہ کل جب ہمارے ساتھ روح اللہ صاحب تہران سے جوائن کر رہے تھے اور انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی تھی، ہو سکتا ہے ابھی بھی ہمیں وہ جوائن کر لیں. میں نے ایک ریکویسٹ بھیجی ہے، میں اور اس پہ بات کروں گا، لیکن تہران کی صورتحال کیا ہے اس پر بھی. تو ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا تھا، ایک اور خبر وہ یہ کہ 3000 قبریں کیوں بنائی گئیں. رپورٹ آ رہی ہے کہ ایران میں 3000 نئی قبریں بنائی گئیں. یہاں پہ دیکھیں امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں مارے گئے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کا انتم سنسکار یعنی آخری رسومات ادا کرنے کی تقریب منعقد کی گئی. 1 ہفتے تک چلنے والے کارکرم میں خامنہئی کو تہران میں خراج عقیدت دی جائے گی اور اس کے دی جا رہی ہے. اس کے بعد ایران اور عراق کے شہروں میں یہ آخری جلوس نکالے جائیں گے. ادھیکاریوں کا خیال ہے کہ آخری یعنی انتم سنسکار سماروہ میں 1.5 سے 2 کروڑ لوگ شامل ہو سکتے ہیں. اس بیچ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایرانی ادھیکاری ایک ایسی آشنکا کو لے کر تیاری کر رہے ہیں جس میں ہزاروں لوگوں کی جان جا سکتی ہے.
अब यहाँ देखिए इतनी बड़ी भीड़, इतने लोग, इनको लग रहा है कि बहुत मुमकिन है कि ऐसा हो कि लोग जो है इंतकाल कर जाएं, कोई भी हादसा हो जाए, कुछ है। यहाँ जर्मन अखबार दी वेल्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारी कई दिनों तक चलने वाले अंतिम संस्कार के जुलूस के दौरान 1500 से 3000 लोगों की मौत की आशंका को देखते हुए योजना तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तेहरान के बहिश्ते ज़हरा कब्रिस्तान में हजारों नई कब्रें तैयार की गई हैं, और एडवांस कब्रें इसीलिए कि अगर कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो कम से कम लोगों को दफनाया जा सके। तो ये तैयारी एक तरह के यहाँ हम देख सकते हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी तैयारी। जर्मन मीडिया हाउस ने तेहरान नगर पालिका के कर्मचारी के हवाले से बताया है कि ये तैयारियां की जा रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरानी रेड क्रिसेंट और नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक गोपनीय खुफिया पत्र में अनुमान लगाया गया है कि कई दिनों तक चलने वाले अंतिम संस्कार कार्यक्रम के दौरान 1500 से 3000 लोगों की मौत हो सकती है। यहाँ पे तेहरान नगर पालिका के कर्मचारी के नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कब्रें सचमुच में तैयार की गई हैं। जिम्मेदार लोगों को बताया गया है कि 3000 तक मौतें हो सकती हैं। इतनी भीड़, इतनी बड़ी भीड़ और भीषण गर्मी में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ये आप देखिए, वाकई हालांकि तैयारी ऐसी है कि कोई हादसा न होने पाए। सारे इमामबाड़े खोल दिए गए, सारी मस्जिदें खोल दी गई, दरगाहें खोल दी गई, सड़कों पर कहीं कोई आ जा सकता है, किसी तरह का कोई मसला नहीं है। लेकिन ये तैयारी, ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के इब्तदाई हमले में मारे गए थे, और ये बहुत बड़ा हादसा पेश आया था। तो यहाँ पे ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट खबर के तौर पे हम इसे दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और खबर, हुकूक ग्रुप बिन गवीर के न्यूयॉर्क के सफर की मनसूखी पर खुश है। अब बिन गवीर जो है वो नहीं जा रहे हैं, और अगर गए तो हो सकता है उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन अब वो जा नहीं रहे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंद रजब फाउंडेशन HRF ने इन खबरों का खैर मकदम किया है कि इजराइल के कौमी सलामती के वजीर यहाँ एतमाद बिन गवीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की यहाँ पे पॉलिसिंग, यहाँ पे दिया गया पॉलिसिंग का कॉन्फ्रेंस के लिए न्यूयॉर्क तयशुदा 2 रोजा मंसूख कर दिया, अपना दौरा मंसूख कर दिया है। इजरायली मीडिया ने जुमा को मंसूखी की इत्तला दी है। HRF ने मंसूखी को एक अहम और ठोस फतेह के तौर पर बयान किया और कहा कि ये इकदाम इसके खिलाफ मुकदमा चलाने के मुतालबात के बाद ग्रुप की तरफ से शुरू किया गया था, और साथ ही साथ फिलिस्तीनी हामी ग्रुपों की तरफ से मंसूबाबंद मुजाहरे के बाद ये फैसला लिया है। फिलिस्तीनियों के हुकूक की वकालत करने वाले एक गैर सरकारी ग्रुप फाउंडेशन ने कहा, इजरायली सियासी और फौजी रहनुमाओं ने इस्तिस्ना की तवक्को के साथ दुनिया का सफर किया है। ये तवक्को खत्म होने लगी है, तो अब दुनिया जो है देखिए, कहीं भी ये सफर नहीं कर सकते, कहीं ये जा नहीं सकते। हमारे साथ सुबर्णा राज जी जुड़े नेपाल से, अब्दुल रहमान साहब, शेख करीम साहब और एजाज हुसैन साहब, ये सारे लोग इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं, और जो भी अपडेट है हम आप तक पहुंचाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि आप तक वो तमाम बातें पहुंचाई जाएं जो अब तक अपडेट हुई हैं, और बहुत बड़ी थोड़ी सी मैं सोच रहा हूँ कि बात जो है वो की जाए। यहाँ पे देखिए, जो मिडिल ईस्ट है, अभी एक खबर में मिडिल ईस्ट मॉनिटर पे पढ़ रहा था, और मिडिल ईस्ट मॉनिटर में जो खबर आई वहां पे लाइव अपडेट, मानव अधिकार केंद्र ने 3 महीनों में ईसाइयों पर हुए 83 इजरायली हमलों को दस्तावेजीकरण किया, जिनमें से अधिकांश हमले कब्जे वाले यरूशलेम में हुए हैं। तो ये आप देखिए, लगातार जो हमले
हो रहे हैं, अभी भी हमले हो रहे हैं और ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। तो ये आप देखिए, और लगातार हमले हो रहे हैं। यहाँ पे इजराइल ने वार्ता को पटरी से उतारने के लिए ईरानी वार्ताकारों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। अब ये बात आई, और जब पाकिस्तान से डेलीगेशन ईरान जा रहा था तब भी कोशिश की गई थी कि इन्हें मार दिया जाए, इन्हें उड़ा दिया जाए, लेकिन वो डेलीगेशन अपने मुकर्ररा जगह पर दूसरे तरीके से पहुंचा। यहाँ इजरायली हमले में गाजा में एक और फिलिस्तीनी मारा गया। सेना ने विध्वंस कार्य जारी रखा है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग ये खबरें जो आ रही हैं, ये इस वक्त की सूरत हाल का जायजा हम ले रहे हैं। सूरत हाल जो भी हम बता रहे हैं, इंशाल्लाह फिर हमारी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।